اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 جنگ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارا مولا مددگار پشت پناہ ساتھی اور حمایتی اللہ ہی ہے۔ وہ خیر الناصرین، اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی مددگار ہے، اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کے جو اللہ کی آیت کو انکار کیے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، اس سبب سے انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں ان سے کوئی سند نہیں اتاری۔ مأواہم النار وبئس مثوی الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اس آیت میں دراصل توجیہ بیان ہو رہی ہے غزوہ احد میں مشرکین واپس کیوں چلے گئے جبکہ ان کو اس درجے کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو شکست اٹھانی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پناہ لے لی تھی۔ خالد بن ولید کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، یعنی پیچھا کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان کے دل میں اللہ نے اس وقت ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ لشکر کو لے کر وہاں سے چلے گئے، ورنہ واقعتاً اس وقت صورتحال بہت ہی مقدوس ہو چکی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذَا تُحَسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو تم سے تائید اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جبکہ تم ان کو تیغ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہو گئی تھی، مسلمانوں کو زخم پہنچی تھی جس سے ان کے دل زخمی تھے، اس کے ضمن میں اب یہ آیت ایک قول فیصل کے انداز میں آئی ہوئی ہے۔ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی، تمہارا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ حتی اذا فصلتم وتنازعتم فی الامر، اور یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں نے تمہیں جھگڑا کیا، اس امر میں تم نے جھگڑا کیا، یعنی جب جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے مسلمان غالب تھے، اور جب جنگ جیت چکے تھے تو انہوں نے مال غنیمت کے لیے لوگوں نے کیا کیا، 50 صحابی جو تیر انداز سے درے پہ مقرر تھے واپس چلے گئے، جبکہ ان کے امیر نے منع کیا کہ نہیں واپس ہم کو نہیں جانا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو وہی یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ شروع میں تم غالب تھے۔ ایک حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے نامزدہ کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، تو یہ شکست کی صورت میں تھا، لیکن اب تو فتح ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مقامی لیڈر یعنی لوکل کمانڈر کی حکم کی خلاف ورزی کی تھی، جو 50 تیر انداز سے ان کے جو کمانڈر تھے منع کیے مگر انہوں نے نہیں مانا۔ اسلامی نظم جماعت میں اوپر سے لے کر نیچے تک، سپہ سالار سے لے کر لوکل کمانڈر تک درجہ بدرجہ نظام سمع و اطاعت کی پابندی ضروری ہے۔ فوج کا ایک سپہ سالار ہے، لیکن بھرپور فوج کے کئی حصے ہوتے، پوری فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں، ہر ایک کا امیر ہوتا ہے،
تو اگر ان کمانڈروں کا احکام سے سرتابی ہو گئی تو ایسے فوج کا جو انجام ہوگا وہ معلوم ہے۔ چنانچہ ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سماع و اطاعت ہے اس کی پوری پابندی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا ان کو۔ وہی حدیث ہے کہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے، مگر ان لوگوں نے ان کی نافرمانی کی۔ ایک آیت اور میں پڑھ دیتا ہوں، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِهَا مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ لوکل کمانڈر کی نافرمانی کی۔ اکثر مفسرین نے مال غنیمت سے مراد لیا ہے کہ درے پر معمور حضرات مال غنیمت کی طلب میں درہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کا تقسیم کا قانون تو غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال میں نازل ہو چکا تھا۔ اس کی روح سے چاہے کوئی شخص کچھ جمع کرے یا نہ کرے اسے مال غنیمت میں برابر کا حصہ ملے گا۔ اس سے مراد اصل فتح ہے۔ اس کے لیے قرآن یفسر بعضاً کی روح سے سورہ صف کی آیت میں رہنمائی کرتی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَرِیب۔ گویا بندہ مومن کو دنیا میں فتح و نصرت محبوب تو ہوتی ہے، لیکن اس سے اس کو اپنا مقصود نہیں بنانا۔ اس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی اور اپنے فرض کی ادائیگی ہے۔ باقی کامیابی یا ناکامی اللہ کی مرضی ہے، اس کی حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں فتح نصرت اور کامیابی حاصل ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ ومنکم من یرید الآخرۃ، اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کی طالب ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ پہلے وہ بھاگ رہے تھے اور پھر تم ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب معاملہ الٹا ہو گیا، تم پسپا ہو گئے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر جائے پناہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ تمہاری یہ پسپائی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، تم میں سے جس کسی سے جو بھی خطا ہوئی اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی تم سے کوتاہیاں ہوئیں، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ پلٹ گئی، پھر جو ہے اللہ نے سفیان جو ان کا کمانڈر تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا اور پھر وہ پیچھے بھاگ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صحابی جو بھی تھے انہوں نے ان کو پیچھے دوڑا لیا اور پھر ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہاری مدد کرتا ہے، اور جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اس کو دنیا بھی دیتا ہے، اور جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی کوتاہیوں ان کو معاف کروا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ میں جو بھی کسی بھی انسان سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔